اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے اولیاء الشیطان کا ذکر سنا، ان لوگوں کا ذکر سنا جو شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے کے بجائے غیروں کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے غیروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے کے بجائے غیروں کے نام کے اوپر غیروں کے آگے اپنا سجدہ کرتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت اولیاء الرحمن کا ذکر فرمائیں گے۔ کل اولیاء شیطان کا ذکر تھا، آج اولیاء الرحمن، رحمان کے ماننے والوں کا، جو اللہ ہی کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، جس نے پیشانی دی ہے اسی کے آگے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، سندخلہم عن قریب، ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری، بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی، چلتی ہوں گی، من تحت الانہار، جس کے نیچے سے بہت ساری نہریں، خالدین فیہا، وہ لوگ رہیں گے ہمیشہ اس میں، ابدا، ہمیشہ، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہے بھی سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے بات کے اعتبار سے اللہ کے یہاں؟ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا کر کے دکھاتا ہے۔ آگے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی، کچھ عیسائی، کچھ مسلمان ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، مفاخرانہ گفتگو تھی، فخر کے طور پر باتیں کر رہے تھے۔ یہودیوں نے کہا دیکھو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور آپ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، کیوں؟ ہمیں اللہ نے پہلے کتابیں دی ہیں، آپ کو کتابیں بعد میں دی ہیں، ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں جو پیغمبروں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، عیسائی تو کسی مذہب کے اوپر ہے ہی نہیں ہے، عیسائی تو ایسے بدمذہب سے ہیں جی۔ اور جب عیسائیوں کی بات آئی انہوں نے کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم کسی مذہب پر نہیں ہیں، کہ اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم کیا کریں گے جی، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو عیسائی کہنے لگے ہم تو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ کے بیٹے کی ماننے والے، اللہ کے بیٹے کی ماننے والے ہیں، تو ہم کیوں رہیں گے جی؟ تو یہ عیسائیوں نے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ تو مسلمانوں کی باری جب آئی، مسلمانوں نے کہا دیکھو آپ کو پہلے کتابیں ملی، آپ پہلے پیغمبروں کی اولادوں میں سے ہو، لیکن اللہ نے ہمیں ایک پیغمبر دیا جو تمام نبیوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا امام ہے۔
لہٰذا آپ کے پیغمبر اپنی جگہ پہ، ہمارا پیغمبر شان کے اعتبار سے تمہارے پیغمبروں سے بھی اونچا ہے، اور آپ کو اللہ نے کتابیں پہلے دی، ہمیں آخری کتاب دی، ہماری اس کتاب کی وجہ سے تمہاری کتابیں ساری منسوخ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ تمہاری آرزویں اور یہ اہل کتاب کی آرزویں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے نا جی نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں جی، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم کس طرح جہنم میں جائیں گے؟ جنت میں تو ہم جائیں گے، باقی کوئی جائے گا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری آرزویں، یہ تمہاری خواہشیں اپنی جگہ پہ ہیں، وہی بندہ جنت میں جائے گا جو بندہ نے ایمان لائے گا، ساتھ میں اعمال صالحہ کرے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کام کرے گا تو اسے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی جزا ملے گی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے متفکر ہوئے، حضور کی محفل میں گئے۔ حضور نے پوچھا ابوبکر بتا کیا وجہ ہے، بڑا چہرہ لٹکایا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے، پریشان ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تو یوں کہتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ یا رسول اللہ ایسا کون سا بندہ ہے جس سے کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہوتا، جس سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا؟ ہم تو انسان ہیں جی، ہاں اس سے اگر محفوظ ہیں تو وہ پیغمبر ہیں جی، پیغمبروں سے گناہ نہیں ہو سکتا، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے۔ اور ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ سوچ تھی، فرمایا کہ یجز بہ، کہ ظاہر بات ہے بندہ فوت ہوگا، قبر کے اندر اسے عذاب ملے گا، تو وہاں سے ملتے ہوئے وہ بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یجز بہ کا مطلب سکھایا جی، یجز بہ کا مطلب بتایا، فرمایا دیکھو جو بندہ برا کام کرے گا اسے دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کو دنیا کے اندر مٹا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو آپ پریشان ہوتے ہو یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ جی ضرور ہوتے ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہو یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، حتیٰ کہ پاؤں کے اندر کانٹا جو چبھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دکھ پہنچنا، یہ پریشانیاں پہنچنا، یہ مصیبتیں پہنچنا، یہ بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، لہٰذا پریشان مت ہو۔ من یعمل سوءا، جو کوئی بھی برا کام کرے گا یجز بہ، اسے بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ بدلہ مراد ہے کہ بندہ یہاں پہ پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، دکھ ہوتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے اس کو، گھر کے اندر بیوی بیمار ہے تو بندے کو پریشانی لائق ہے، بچہ بیمار ہے پریشانی لائق ہے، جاتے جاتے راستے کے اندر ٹھوکر لگی، پاؤں زخمی ہو گیا تو یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے اوپر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لاتا، نیک اعمال نہیں کرتا، فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ، اس بندے کے لیے وہاں پر نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے نصیر۔ ولی حمایتی اس کو کہتے ہیں نا جی، بندہ کچھ بھی نہیں کرتا کہہ دیتا یہ بندہ میرا ہے جی، تو اگلا بندہ اس کی شان دیکھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور مددگار وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پاؤں مار کر اگلے کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ وہاں پر کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی زبردستی مجھ سے بچا سکے گا، لہٰذا کیا کرنا ہے جی؟ ایمان لانا ہے، اعمال صالحہ کرنے۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو بندہ نیک اعمال کرے چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہے، عقیدہ توحید والا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضور صحابہ کو تبلیغ کرتے تھے جی، ہر وقت صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ تو عورتوں نے مشورہ کیا کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، حضور سے سوال کریں۔ تو ساری عورتیں ام سلمہ کے پاس آئیں، ام سلمہ کو کہا دیکھیں یہ سارے کام جو ہیں نا جی نیکیوں کے یہ مرد حضرات کرتے ہیں، نمازیں مرد پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، امامتیں مرد کرتے ہیں، اذانیں مرد دیتے ہیں جی، حج کے اندر یہ کھلم کھلا جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، پھر وہاں پر بھی جا کر یہ تلوار چلاتے ہیں، کفار کو مارتے ہیں، حتیٰ کہ ہر وہ اچھا کام یہ مرد ہی کرتے ہیں، تو سارا ثواب تو مرد ہی لے جاتے ہیں، ہمارے بلے کیا بچتا ہے جی؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچتا سوائے یہ ہے کہ گھر کے اندر برتن دھو، سب یہ ہے کہ جھاڑو مارو، بچوں کی ناک صاف کرو اور ان کے وہ
کپڑے پاک صاف شفاف کرتی ہو تو ہمارے تو پلے تجھے پڑتا ہے، ثواب تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ ام سلمہ حضور کے پاس گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ عورتوں کا وفد آیا اور انہوں نے ساری یہ باتیں کی کہ سارا ثواب تو مرد لے جاتے ہیں، عورتوں کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس عورت کا خامن امام ہو اس مرد کو جتنا ثواب پہنچتا ہے اس کی بیوی کو بھی اتنا ثواب پہنچتا ہے۔ جس عورت کا خامن مؤذن ہو جتنا ثواب اس کو اذان دینے پہ ہوتا ہے اتنا ثواب اس کی بیوی کو ہوتا ہے۔ جو اسی طرح اقامت کے اندر اقامت کہتے ہیں جتنا ثواب اس کو پہنچتا ہے اتنا اس کی بیوی کو پہنچتا ہے۔ جس کا خامن مجاہد ہوتا ہے اس کے خامن کو جتنا ثواب پہنچتا ہے اتنا اس کی بیوی کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ جس کا خامن قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، جتنا ثواب اس کو پہنچتا ہے اتنا اس کی بیوی کو پہنچتا ہے۔ فرمایا کیونکہ عورتیں مفتوں میں ثواب لے جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر خاوند کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ عورتیں خاوندوں کے کام کرتی ہیں، ان کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا کہ ایک مرد کو ملتا ہے جو وہ کام کرتا ہے جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بندہ بھی نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ دیکھیں یہ شریعت کے احکام ہیں، شریعت کے احکام کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ جس طرح مردوں کے اوپر چیزیں فرض ہیں اس طرح عورتوں کے اوپر بھی فرائض ہیں جی، ان کو بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو عورتیں خاوندوں کی خدمت کرتی ہیں، سچے دل کے ساتھ کرتی ہیں، ثواب سمجھ کر کرتی ہیں، ان کو بھی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ جتنا کہ خاوند کوئی نیک عمل کرتا ہے جتنا اس کو ملتا ہے اتنا اس کی بیوی کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ عورتیں تھیں، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا، ان کی اس پریشانی کو دور فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، سندخلہم، نتیجہ کیا ہوگا؟ عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات، باغات میں۔ عن قریب کیا ہے جی؟ آج زندگی ہے جی، جسم کے اندر روح ہے، جیسی روح نکلی بندے کی جنت اور جہنم شروع ہو جاتی ہے جی۔ اس لیے فرمایا عن قریب ہم اس کو داخل کریں گے۔ جنات تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس کے اندر۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون زیادہ سچا ہے اللہ کے یہاں بات کے اعتبار سے۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری آرزویں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ من یعمل، جو بندہ بھی عمل کرے، سوءً برا، شرک کرے، یجز بھی، نتیجہ یہ ہوگا اس کو جزا ملے گی۔ ولا یجد لہ، نہیں ہوگا اس بندے کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًّا، کوئی کرساز، ولا نصیرا، مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، جو بندہ عمل کرے نیک، من ذکر، چاہے وہ مرد ہے، او انسا، یا وہ عورت ہے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہے، فاولئک یدخلون الجنت، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، نہیں ظلم کیا جائے گا تل برابر بھی۔